بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت افتان، آج مورخہ 17 جولائی 2020۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا نام ہے اسم صوت کی تعریف اور مثالیں، صفحہ نمبر 42 تا 43، کاروان اردو۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر جمعہ کو نردبان اردو کا پیریڈ ہوگا، جو گرامر کا کوئی نہ کوئی چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن آج چونکہ کاروان اردو کی سرگرمیوں کے اندر یعنی مشق کے اندر گرامر کا کچھ پورشن موجود ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے پیریڈ میں اس کو مکمل کر لوں۔ اس لحاظ سے جو آج کے سبق کا نام ہے صفحہ نمبر 42 تا 43 کے پیجز پر مشتمل ہے۔ اسم صوت کی تعریف، مثالیں اور دیگر کچھ سوالات ہیں، ان کو آج ہم نے مکمل کرنا ہے اس پیریڈ کے اندر۔ مقاصد سبق آپ کے سامنے حسب معمول پیش کرتا ہوں۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کو گرامر کا تصور ہو جانا چاہیے، یعنی آپ گرامر سے روشناس ہو جانا چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد اسم صوت کی تعریف سے آگاہ ہو سکیں، اور نمبر 3 جو ہے اسم صوت کو مختلف اسموں سے ملانا سیکھ جائیں۔ یعنی اس سبق کے مقاصد میں مین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گرامر سے متعلقہ جو اسم صوت ہے اس کی تعریف کو سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ اسم صوت کو مختلف اسموں سے ملانا سیکھ جائیں آپ۔ اس کے بعد حسب معمول آج کی اچھی بات، آخرت میں نیکیوں کے مطابق مرتبے ملتے ہیں، اس لیے نیکی کرتے رہو۔ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں میں کہ آخرت میں نیکیوں کے مطابق مرتبے ملتے ہیں، اس لیے نیکی کرتے رہو۔ تو بچوں، چونکہ دنیا کے مقام و مرتبے تو کچھ معاملات اور ہیں، لیکن جو اللہ کے ہاں یعنی آخرت کے مقام پہ جو ہمیں مرتبے اور رتبے جن مرتبوں اور رتبوں سے ہم نوازے جائیں گے، وہ صرف ہماری کی گئی جو نیکیاں ہیں اس کی بنا پہ ہوگا۔ یہ کہا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جتنا بوئیں گے اس کے مطابق ہم آخرت میں جا کے کاٹیں گے۔ یعنی ہماری جو نیکیاں ہوں گی دنیا میں کی گئی ہوں گی، انہی پر ہمارا جو مقام اور مرتبہ جو ہوگا وہ ہمیں ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ ہر وقت نیکی کی طرف عمل کرتے رہیں۔ اسم صوت کی تعریف اور مثالیں صفحہ نمبر 43 پر دی گئی ہیں، اور وہاں پہ جو سرگرمیوں کا حل آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اس میں یہ تعریف جو ہے نا شامل ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اسم صوت کی تعریف بتاتا ہوں۔ بچوں، لفظ صوت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے نا عربی کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں آواز، یعنی اس کے معنی آواز کے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسم صوت جو ہے یہ اسم نکرہ کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اسم صوت کی تعریف یوں ہے کہ کسی جاندار یا بے جان کی آواز کو اسم صوت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا اسم جو کسی جاندار اور غیر جاندار کی آواز کو ظاہر کرے اسم صوت کہلاتا ہے۔ مثلا دروازے پر دستک دینے کی آواز ہے، کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، دل کی دھڑکن کی آواز ہے، دہک دہک کی آواز آتی ہے۔ یعنی اس طرح اسم صوت آواز ہے، چاہے کوئی جاندار چیز ہے یا غیر جاندار ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ اسم نکرہ کی جو مختلف قسمیں ہیں ان میں سے
اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسم نکرہ کی بھی ایک قسم ہے اسم ذات۔ اگر دیکھا جائے تو اسم صوت جو ہے وہ اسم نکرہ کی قسم اسم ذات کی آگے یہ قسم بنتی ہے، اور ویسے اسم ذات کی 4-5 قسمیں ہیں، جیسے اسم تصغیر ہے، اسم مکبر ہے، اسم ظرف ہے، اسم اعلیٰ، اور پھر اسم صوت بھی شامل ہے۔ تو ان قسموں کے اندر جو ہے اسم ذات کی اقسام کے اندر اسم صوت کا شمار بھی کیا جاتا ہے۔ صوت کے معنی آواز کے ہیں، اور آواز کس چیز کی؟ کسی جاندار کی یا بے جان کی آواز جو ہے وہ اسم صوت کہلاتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا جتنی بھی آوازیں ہیں، چاہے جاندار چیزوں کی ہیں یا بے جان چیزوں کی ہیں، آپ مختلف پرندوں کی آوازوں کو لے سکتے ہیں، ان کے چہچہانے کی آوازیں، مختلف جانوروں کی آوازیں آتی ہیں، بارش ہوتی ہے تو اس کی آواز ہے، ڈھول کے بجنے کی آواز وغیرہ، مکھیوں کی آواز، بنبناٹ جو ہو رہی ہوتی ہے، پرندوں کی آواز میں دیکھا جائے تو جیسے چڑیا ہے تو چوں چوں کرتی ہے، مرغا ہے یا مرغ ہے تو ککڑوں کوں کی آواز آتی ہے، اسی طرح سے جو ہے مکھی ہے تو بنبناٹ مکھی کی، اور کبوتر کی گوں گوں کی آواز، بارش جو ہے چھم چھم کی آواز، اسی طرح مختلف آوازیں جو ہیں چاہے جاندار چیز کی ہوں یا بے جان کی ہوں وہ اسم صوت کہلاتی ہیں۔ تو آئیے ابھی صفحہ نمبر 43 پر سوال دیا ہوا ہے، سوال نمبر 3 ہے، اس کی الف جز ہے۔ اس میں سوال یوں ہے کہ اب آپ خانے میں دیے گئے اسمائے صوت کو درست اسموں سے ملائیے۔ ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ نے خود بھی کرنی ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ ایک مختلف دائروں کے اندر جو اس کی سائڈز ہیں، 4 سائڈز پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، رائٹ سائڈ پہ دیکھیں آپ لکھا ہے بجلی، نیچے اس کے لکھا ہے بادل، چھینک، پھر لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے آپ گھڑی، مکھی، ہنسی، اوپر دیکھیں آپ ذرا تو سکہ، کوئل، شیر، اور بالکل نیچے کی طرف دیکھیں کہکہ، سانپ، گھوڑا، اور درمیان میں جتنی بھی الفاظ ہیں وہ سب کی سب جو ہے نا وہ اسم صوت ہیں، اور یہ سائڈوں پہ جو ہیں یہ سارے کے سارے اسم ہیں۔ تو سوال کے مطابق جو ہے وہ اسمائے صوت کو اسموں سے ملانا ہے، یعنی مختلف قسم کی جو آوازیں ہیں ان کے ساتھ مختلف اسموں کو جوڑنا ہے، ملانا ہے۔ اور اس طرح جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ رائٹ سائڈ سے یعنی بالکل دائیں طرف جہاں بجلی لکھا ہے تو اس کے اندر دیکھیں بالکل درمیان میں جو اسمائے صوت لکھے ہوئے ہیں، مثلا کڑک، بجلی کا کڑکنا، تو کڑک کے ساتھ آپ نے بجلی کی کڑک، یہ آپس میں آپ اس کو ملا سکتے ہیں پینسل لے کے۔ اسی طرح اس کے نیچے بادل لکھا ہوا ہے، اور بالکل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں جو اسمائے صوت لکھے ہیں ان میں گڑگڑاہٹ، یہ بھی آواز کا نام ہے، اس لیے بادلوں کی گڑگڑاہٹ آپ جو ہے نا اس کے ساتھ ملائیں گے۔ بادل کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے چھینک، یہ اسم ہے، اور چھینک کے لیے آپ جب چھینکتے ہیں تو اچھی کی آواز آتی ہے، اس لیے لفظ اچھی جو ہے یہ آپ درمیان میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کے بعد اوپر جو ہے سکہ، سکہ جو ہے مختلف سکے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اس کے جو ہے لیے جو ہے نا آپ نے سکے کی جو آواز ہوتی ہے وہ جنکار، بیچ میں لکھا ہوا ہے لفظ، شیر کے بالکل نیچے ہے لفظ، یہ اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ اس کے بعد ساتھ جو ہے نا کوئل لکھا ہوا ہے، کوئل پرندے کا نام ہے یہ، اور کوئل کی جو آواز ہوگی وہ کیا ہے؟ کو کو کی آواز ہے یہ، اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ آگے شیر کا لفظ لکھا ہوا ہے، شیر جو ہے نا یہ اسم ہے، اور اس کے ساتھ جو صوت ہے اسم صوت جو ہے وہ کیا ہے دیکھتے ہیں آپ، شیر کے ساتھ ہے جو بالکل بیچ میں لکھا ہوا، نیچے جو ہے نا سانپ کے بالکل اوپر دہاڑ، دہاڑنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس میں یہ شیر کو دہاڑ سے ملانا ہے۔
لیفٹ سائڈ پہ یعنی بائیں طرف آپ دیکھیں گھڑی لکھا ہوا ہے، لفظ جو ہے یہ اسم ہے، اور اس کی جو آواز ہوگی، گھڑی کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف دیکھیں آپ، درمیان میں لفظ لکھا ہوا ہے ٹک ٹک، اس کے نیچے ہے مکھی، اور مکھی کی جو آواز ہوتی ہے اس کی ہے جی بن بناہٹ، درمیان میں دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے ساتھ ملانا ہے بن بناہٹ، اور اس کے نیچے لکھا ہے ہنسی، یعنی ہنسنے کی جو صورت میں جو آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا آپ درمیان سے دیکھ سکتے ہیں۔ کھی کھی کی آواز، کھی کھی کی آواز جو ہے یہ جو ہے نا ہنسنے میں جو ہے نا سنائی دیتی ہے، یہ اس میں صوت ہے کھی کھی۔ اور اسی طرح بالکل نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑا ہے، تو گھوڑے کی جو آواز ہوتی ہے وہ انہناہٹ، گھوڑا انہناتا ہے، اس لیے انہناہٹ جو لفظ ہے اس میں صوت کا یہ اس کے ساتھ ملانا ہے۔ سانپ جو ہے اس کے لیے اس کی پھنکار، پھوں پھوں کی آواز آتی ہے، اس لیے پھنکار کا لفظ استعمال کرنا ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ میں ملانا ہے اس کو۔ اور آگے جو ہے نا یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے کہکا لگانا، اس کے ساتھ آپ نے درمیان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے آہا کی آواز جو آ رہی ہے، یہ درمیان میں لفظ دیکھیں آہا ہا، یہ آواز اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، یہ اس میں صوت ہے۔ تو بچوں یہ بالکل جو درمیان میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو اگر آپ گنتے ہیں تو یہ تقریباً 12 لفظ بنتے ہیں، اور 12 ہی مختلف اسماء ہیں اور 12 ہی اس میں صوت ہیں۔ تو اس میں صوت کو آپ نے کیا کرنا ہے، مختلف اسموں کے ساتھ ملانا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ایکٹیویٹی آپ نے خود بھی کرنی ہے۔ تو یوں امید ہے کہ یہ ایکٹیویٹی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے یہ سوال نمبر 3 کی بے جز ہے، اس میں آپ نے توجہ سے کچھ خالی جگہ ان کو پر کرنا ہے۔ جو لکھا ہوا ہے جی ایک سوال لکھا ہے کہ مناسب اسمائے صوت استعمال کر کے خالی جگہیں پر کیجیے۔ تو بچوں اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفحہ نمبر 43 کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ معاون الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے رم جم ہے، کڑک ہے، چھم چھم، ٹپ ٹپ، چھک چھک، روں روں، گرج، ککڑوں کو، سائیں سائیں۔ یہ مختلف اسمائے صوت ہیں، یہاں سے آپ نے چن کر اوپر دی گئی جو خالی جگہ ہیں ان میں لگانے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس پیراگراف کو آپ دیکھیے گا کہ رات کی تاریکی چھٹی تو ہوا کی سائیں سائیں ختم ہوئی۔ آپ نے اس خالی جگہ کے اندر پہلا جو اسماعی صوت لگانا ہے سائیں سائیں، معاون الفاظ کے نیچے سے آپ ٹک کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اب صبح کے دل فریب منظر میں کہیں راہٹ کی روں روں سنائی دیتی، یہاں لفظ لگانا ہے آپ نے اسماعی صوت میں سے روں روں۔ تو کہیں مرغوں کی بانگ ککڑوں کوں، یہاں لفظ کیا لگانا اسماعی صوت میں سے جو معاون الفاظ ہیں ان میں سے اسماعی صوت ہے لگانا ہے ککڑوں کوں۔ ریل گاڑی کی چھک چھک، یہ لفظ چھک چھک جو ہے معاون الفاظ کے اندر موجود ہے، یہاں سے آپ نے لگانا ہے چھک چھک کے ساتھ بارش کی ہلکی ہلکی رم جم، تیز بارش میں بدلنے لگی، بارش کی ہلکی ہلکی رم جم تیز بارش میں بدلنے لگی۔ پھر یعنی بارش جب تیز ہوتی ہے، ہلکی بارش کو رم جم کہا جاتا ہے، یہاں رم جم لگانا ہے۔ جب بارش تیز ہوتی ہے تو پھر آواز کون سی لگانی ہے آپ نے، معاون الفاظ کے اندر موجود ہے چھم چھم، پانی برسنے لگا، آپ نے یہ لفظ لگانا ہے چھم چھم۔ نیکسٹ جو ہے آپ نے جو لگانا ہے لفظ وہ ہے جو ہے ساتھ ہی بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج، بجلی کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے کڑک
اور بادلوں کی گرج، یہ لفظ گرج اور کڑک دونوں اسماء صوت کے میں سے لینا ہے آپ نے، کے ساتھ بوندوں کی ٹپ ٹپ سنائی دینے لگی۔ یعنی ٹپ ٹپ کس کی آواز ہے؟ پانی کی جو بوندیں ہوتی ہیں، قطرے گرتے ہیں تو ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے، آپ نے یہ لفظ لگانا ہے۔ اور اس طرح سے آپ کی یہ ایکٹیویٹی جو ہے، یہ سرگرمی یہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ تو یوں بچوں جو ہے آج ہم نے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گرامر کے حوالے سے اسم صوت کی تعریف کو پڑھا ہے، اور پھر اس کی تعریف میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسم صوت جو ہے، یہ صوت کے معنی عربی زبان کے ہیں، عربی زبان کا جو لفظ ہے آواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ، اور یہ اسم نکرہ کی مختلف اقسام میں سے جو ایک قسم اسم ذات ہے، اس کی یہ قسم ہے اسم صوت۔ کسی جاندار یا بے جان کی آواز کو اسم صوت کہا جاتا ہے۔ مختلف آوازیں جتنی بھی ہیں، چاہے جاندار کی ہیں یا بے جان کی ہیں، وہ ساری کی ساری اسماء صوت میں آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک ایکٹیویٹی بھی کی ہے جو سوال نمبر 3 کی الف جز ہے، اس کو مزید آپ نے خود بھی کر لینا ہے۔ اور پھر لاسٹ پہ سوال نمبر 3 کی بے جز جو ہے اس کو ہم نے کیا، جس میں ایک پیراگراف دیا گیا تھا، وہاں سے جو ہے نا معاون الفاظ کی مدد سے اسماء صوت کو آپ نے خالی جگہوں کے اندر جو ہے نا پر کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے یہی اسی پہ مکمل ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک سوال بتا دیتا ہوں جو ہے اسم صوت کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں۔ یہ سوال جو ہے آپ نے اپنی نیٹ کاپیوں پر لکھنا ہے اور خوبصورت طریقے سے اس کو لکھ کر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو یہی آپ کا جو ہے نا HW ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کو جو حاضری کے لیے جو اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی دے دیتا ہوں۔ پلیز آج کا سبق جو ہے نا اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ بچوں۔